بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریز حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 نافذ کر دیا۔ 1919 میں ہی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کی تاکہ خلافت کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ تاہم مارچ 1924 میں کمال اتا ترک نے ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا، جس سے برصغیر پاک و ہند میں بھی تحریک خلافت ختم ہو گئی۔ 19 مئی 1928 کو پنڈت جواہر لال نہرو کی صدارت میں ایک کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کی، جسے نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا، جس کے مطابق جداگانہ طریقہ انتخابات کے خاتمے، ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی قرار دینے، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی 1/4 نشستیں مقرر کرنا اور پنجاب و بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کی بھرپور مخالفت کی اور 31 مارچ 1929 دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 14 تجاویز پیش کی، جس کو تاریخ میں قائد اعظم کو 14 نکات کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کا آئین وفاقی طرز پر اقلیتوں کی مخصوص نشستیں، جداگانہ طریقہ انتخاب، مسلمانوں کو تمام ملازمتوں اور حکومت کے اداروں میں مناسب حصہ اور صوبائی سطحوں پر تبدیلیوں کی سفارشات شامل تھیں۔ یہی 14 نکات بعد میں 1935 کے آئین کے اساس بھی بنے۔ 29 دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے ایک خطبہ صدارت میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال نے خواہش ظاہر کی کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ اقبال کے اسی تصور کو چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان کی تخلیق میں ڈالا۔ وزیر اعظم برطانوی رمزے میک ڈونلڈ نے برصغیر پاک و ہند میں سیاسی فضا کو پراعتماد بنانے کے لیے لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں اہم سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی شمولیت کی دعوت دی گئی۔ 12 نومبر 1930 کو پہلی گول میز کانفرنس کا آغاز ہوا، جو 19 جنوری 1931 کو ختم ہوئی، جس کے بعد گاندھی اورون پیکٹ کے نام سے معاہدہ ہوا۔ کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک ختم کی اور دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی، جس کا آغاز 7 ستمبر 1931 میں ہوا اور 1 دسمبر 1931 تک جاری رہی۔ دوسری گول میز کانفرنس میں وفاقی و اقلیتی امور زیر بحث رہے، جس کے نتیجے میں کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا گیا اور اقلیتوں کے جداگانہ حق کو تسلیم کیا گیا۔ تیسری گول میز کانفرنس کا آغاز 17 نومبر 1932 کو ہوا اور اس کا اختتام 24 دسمبر 1932 کو ہوا۔ کانگریس کا عدم شرکت سے یہ نتیجہ خیر ثابت نہ ہوئی۔ برطانوی حکومت نے تینوں کانفرنسوں کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کر دیا، جس میں ہندوستان کے حوالے سے نئی آئینی تجاویز موجود تھیں۔ 24 جولائی 1935 کو برصغیر پاک و ہند میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ کر دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت 1937 میں عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا، جس میں کانگریس نے صوبائی اسمبلیوں کی 1585 نشستوں میں سے 714 حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نے 110 نشستیں جیتیں۔ کانگریس نے 7 صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کیں اور مسلمانوں میں امتیازی سلوک میں شدت اختیار کی۔ اکتوبر 1939 میں کانگریس وزارتوں کے خاتمے کے بعد قائد اعظم کے کہنے پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ 22 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس کے دوسرے روز بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس کی تائید پنجاب سے مولانا ظفر علی خان نے، سرحد سے سردار اورنگزیب خان نے، سندھ سے سر عبداللہ ہارون نے اور بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ نے کی۔ بیگم محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں اسے قرارداد پاکستان کہا۔ 23 مارچ 1941 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے پہلا یوم پاکستان منایا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد مطالبہ پاکستان زور پکڑتا چلا گیا۔ گاندھی اور راج گوپال آچاریہ نے قرارداد پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی قرارداد لاہور ہندوستان کی ایک زندہ جان کو چیر پھاڑ دینے کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دینا چاہتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے 11 مارچ 1941 کو اسٹیفورڈ کرپس کو تجاویز دے کر ہندوستان بھیجا تاکہ ہندوستانی سیاسی لیڈروں کو تعاون پر آمادہ کیا جائے۔ تاہم انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں نے کرپس تجاویز کو مسترد کر دیا۔
14 جولائی 1942 کو انڈیا نیشنل کانگریس نے اپنے سالانہ اجلاس میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کرنے کی قرارداد منظور کی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے جواب میں تقسیم کرو اور چھوڑ دو کا نعرہ لگایا۔ 9 ستمبر 1944 کو قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی جی کے درمیان ملاقات میں راجا جی کا فارمولہ پر بحث ہوئی۔ گاندھی جی نے تقسیم ہند کو ناقابل عمل قرار دیا۔ اس کی وجہ سے گاندھی جناح ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ دسمبر 1945 میں سینٹرل لیجسلیٹر اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ نے 30 مخصوص نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 22 فروری 1946 کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مسلمانوں کی 495 نشستوں میں سے 446 نشستیں جیتی۔ انتخابی نتائج سے یہ ثابت ہو گیا برصغیر پاک و ہند کے مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور مطالبہ پاکستان کے حق میں ہیں۔ 24 مارچ 1946 کو کیبنٹ مشن دہلی پہنچا اور کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ کیبنٹ مشن کی تجاویز آل انڈیا مسلم لیگ نے منظور کر لیا، لیکن کانگریس نے کچھ تجاویز سے اتفاق نہ کیا۔ حکومت برطانیہ نے کانگریس کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وائسرائے کو جلد ہی احساس ہوا کہ مسلم لیگ کے بغیر عبوری حکومت نہیں چل سکے گی، چنانچہ مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دی گئی، جسے قومی وفاق کے تحت آل انڈیا مسلم لیگ نے قبول کر لیا اور لیاقت علی خان پہلے مسلمان وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ مارچ 1947 میں لارڈ بیول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائسرائے کے عہدے کا چارج سنبھالا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ سے مذاکرات کے بعد تقسیم ہند کا ایک منصوبہ تیار کیا اور حکومت برطانیہ کی منظوری کے بعد 3 جون 1947 کو اس کا اعلان کر دیا۔ 3 جون 1947 کے اعلان کے بعد 20 جون 1947 کو بنگال کے اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 26 جون 1947 کو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ 29 جون 1947 کو بلوچستان کے شاہی جرگے نے متفقہ طور پر پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ 29 جون 1947 کو ہی کوئٹہ میونسپل کمیٹی نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا۔ 6 جولائی 1947 کو صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کے ذریعے عوام نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ کیا۔ نئی سرحدوں کے تعین کے لیے مسٹر ریڈکلف کو مقرر کیا گیا، جس نے سرحدوں کے بارے میں جو حد بندیاں کیں وہ جغرافیائی اور سماجی حالات کے برخلاف تھیں۔ 7 اگست 1947 کو قائد اعظم اور 13 اگست 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی پہنچے۔ 14 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے باضابطہ طور پر قائد اعظم کو نئی مملکت کے اختیارات منتقل کر دیے۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، جبکہ لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 15 اگست 1947 کو حلف برداری کی تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستانی قوم کے نام اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، اس نئی مملکت کے وجود میں آ جانے سے پاکستان کے باشندوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب انہیں ثابت کرنا ہے کہ ایک قوم جس میں مختلف عناصر شامل ہیں آپس میں مل جل کر صلح و آتشی کے ساتھ رہتی رہے اور ذات پات کی تمیز کے بغیر اپنے تمام شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی رہے۔